میں نے بگڑا وقت بھی دیکھا ہے اور اچھا بھی، میں نے وہ چیز بھی کھوئی ہے جو مجھے جان سے زیادہ پیاری تھی، اور میں نے وہ بھی پایا جس کو پانے کا میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ میں نے ہجوم میں خاموشی دیکھی ہے اور تنہائی میں بھی کہکہوں کی آواز سنی ہے۔ میں نے بہت کچھ جیت کر ہارا ہے اور بہت کچھ ہار کر جیتا ہے۔ پہلے میں اور اب میں بس ایک لفظ کا فرق ہے، یقین۔ میں پہلے وہ چاہتی تھی جو میرا دل چاہتا تھا، اور دل کا کیا ہے، دل تو بے وجہ چیزیں بھی چاہتا ہے، اور اب میں بس وہ چاہتی ہوں جو اللہ چاہتا ہے۔ کتنی ٹھوکروں کے بعد، کتنا کچھ کھونے کے بعد میں نے جانا تو بس یہی جانا کہ اس کے فیصلے سے بہتر نہ زمین میں کوئی شے ہے اور نہ آسمان میں، اور بس ایک وہی ہے جو نہ اچھے وقت میں اکیلا چھوڑتا ہے اور نہ برے وقت میں تنہا رہنے دیتا ہے۔ آپ جب اللہ سے محبت کریں گے تو یقین کریں آپ کو بھی اس پہ بھی لاٹ آئے گا، بے حد لاٹ، اور میرا ہونا تو بس اسی سے ہے۔ ہو سکتا ہے جو مانگ رہے ہو وہ پہلے سے تمہارے نصیب کا حصہ ہو، اور یہ طلب اللہ نے محض تمہیں خود سے قریب کرنے کے لیے لگائی ہو۔ ذرا سی دیر کا مطلب اللہ کی نہ تو نہیں، مشکل تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ ہر بات سنتا ہے جو تم کسی سے کہتے نہیں، اللہ التجائیں واپس لوٹاتا نہیں۔ پھر کیوں سوچ لیا کہ اللہ دعائیں سنتا نہیں؟ اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے، کیسے ہو سکتا ہے میں دوں گا نہیں؟ کیا قرآن میں دی گئی دلیلیں تمہارے لیے کافی نہیں؟ کون سی چیز ہے جس پر اللہ قادر نہیں؟ اللہ کی شان تو یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، وہ فیکن ہو جاتی ہے۔ دعا قبول ہونے میں دیری کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ کچھ دعائیں اللہ اس لیے سنبھال لیتا ہے تاکہ وہ آخرت میں تمہارے کام آئیں، اور کچھ دعائیں دنیا میں قبول کر لیتا ہے لیکن قبول ہونے کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہم کچھ سوچتے ہیں کہ کاش ایسا ہو جائے، اور تھوڑی دیر بعد وہی ہو جاتا ہے جیسا ہم نے سوچا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار دعا کے قبول ہونے میں سالوں لگ جاتے ہیں، کیونکہ ہر دعا اپنے وقت پہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے تم دیری کو اللہ کی ناراضگی سمجھ کر دعا مانگنا نہیں چھوڑنا، مانگتے رہو، کیا پتہ قبولیت کا وقت قریب ہی ہو۔ تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ تہجد بڑی لاڈلی عبادت ہے، تم خود اس تک نہیں آتے بلکہ تمہیں اس کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ بھول جائیں انہیں جو کبھی آپ کے لیے اذیت کا سبب بنے، جو آپ کی ذات کے لیے فریب کا سبب بنے۔ بھول جائیں انہیں جنہوں نے محروم کیا آپ کو، بھول جائیں انہیں جن کی وجہ سے آپ تلخیوں سے آشنا ہوئے۔ ان کا آپ کے دل و دماغ میں اتنا بھی حصہ نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں یاد رکھا جائے۔ آگے بڑھیں، خود کو موقع دیں، اور زندگی کو بوجھ سمجھ کر مت گزاریں بلکہ خوشی سے جئیں۔ یہ بھی میری اللہ کی قدرت ہے، اس کی رحمت کی نشانی ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پریشان نہ ہوں کہ لوگ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو بہترین طریقے سے بچائیں، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ آپ اپنا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط کر لیں کہ کوئی جو مرضی کرتا پھرے، آپ کو ڈر نہ ہو کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو کبھی ختم نہ ہونے دیں، ہمیشہ اللہ سے ہی مانگیں۔ ہر طرح کی شر سے محفوظ رہنے کے لیے بھی اللہ کی پناہ مانگیں۔ ہمیں اکثر ایسا لگتا ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ برا کرنے والوں کو اتنا نوازتا کیوں ہے؟ ان سے وہ بھی نہیں لیتا جو انہوں نے دوسروں سے چھینا ہوتا ہے، کسی کا حق مارا ہوتا ہے، مگر پتہ ہے اللہ اصل میں انہیں ڈیل دے رہا ہوتا ہے جیسے اس نے فرعون کو دی تھی۔ اور پھر ایسے لوگ خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگتے ہیں جیسے وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، وہ پا سکتے ہیں،
اور پھر وہ مغرور ہونے لگتے ہیں اور سرکش ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسوں پر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ فرعون کی طرح غرق ہو کر عبرت کا نشان بنا دیے جاتے ہیں۔ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، کبھی رکنے مت دینا۔ اللہ جب تک توفیق دے رہا ہے بس دعا مانگتی رہو۔ اپنی دعاؤں کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھنا۔ اس دعائے سفر کو تب تک چلا کے رکھنا جب تک اللہ کن نہ کہتے۔ میرا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان سے وہ کام کروا لیتی ہے جو اس نے کبھی کرنے کا تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ محبت ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا سکھا دیتی ہے، رب کے آگے سجدہ ریز ہونا سکھا دیتی ہے، رات کے تیسرے پہر رب کے آگے آنسو بہانا اور گڑگڑانا سکھا دیتی ہے، لوگوں پر رحم کرنا سکھا دیتی ہے، اللہ کے لیے قربانی دینا سکھا دیتی ہے، اپنی سب سے پسندیدہ چیز رب کی رضا کے لیے چھوڑنا سکھا دیتی ہے، عاجزی اور انکساری والا بنا دیتی ہے، نرم دل بنا دیتی ہے، اور رب کی محبت تو ہے ہی اتنی خوبصورت کہ انسان کو عام سے خاص بنا دیتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے غلطیاں کی ہیں، ہم سب انسان ہیں، غلطیاں کرتے ہیں۔ غلطی ہو جائے تو اسے سدا بہار سینے سے لگا کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے، اپنے سر پر سوار کر کے ذہنی مریض نہیں بن جانا چاہیے۔ جو بھی ہوا ہو گیا اور ہو کر ختم ہو گیا، اب آگے بڑھیں۔ ان غلطیوں کی وجہ سے نئی چیزوں کا انتخاب کرنے سے ہرگز نہیں ڈرنا چاہیے۔ جو ہوا ان پر شرمندہ ہیں تو یہی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ سے معافی مانگیں اور جو ہوا اسے بھول کر آگے بڑھیں۔ زندگی میں جب بھی اپنے لیے کسی شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے تو اسے اس کی خوبیوں خامیوں سمیت چنا جاتا ہے۔ اس کی خامیوں پر تبصرے نہیں کیے جاتے بلکہ انہیں دور کرنے میں اس کی مدد کی جاتی ہے، اور اس کی خوبیوں کو ہر موقع پر سراہا جاتا ہے، کیونکہ در حقیقت چن لینے کے سبھی تقاضوں کو پورا کرنے کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، اور محبت تو نام ہی اس منتخب کردہ شخص کے ہر پہلو کو دل و جان سے قبول کر لینے کا ہے۔ درد سے شفا دے دیتا ہے، غموں کو دور کر دیتا ہے، گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں وہ ایک سجدے میں سبھی بخش کے سکون دے دیتا ہے۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے نا تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ بے شک رب کی آزمائش سخت ہوتی ہے، پر وہ بندے کے صبر سے زیادہ نہیں آزماتا انہیں۔